بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ و صحبہ دائما ابدا۔ احباب ذی وقار، ابتدائی باتیں از فارسی قاعدہ میں جو بطور دی باچا اور پیش لفظ تھا مولانا عبدالسمیع بے دل رامپوری کی طرف سے، اس میں آپ نے یہ پڑھا تھا اسم فاعل کا بنانا ہو اگر امر پر لفظ ندائی زاد کر، ہائے حوض ماضی مطلق پہ لا اسم مفعول اس طرح بن جائے گا، ان ضروری قاعدوں کو یاد کر اور خدا کی یاد سے دل شاد کر۔ اس پر آپ کی نظم بھی ختم ہو رہی ہے، اور اب اسم فاعل اور اسم مفعول کے بعد صرف اسم تفصیل، اسم ظرف، اسم اعلی اور حاصل مصدر کے بیان پہ 21 اسباق پہ قاعدہ میں افعال مشتقہ اور اسماء مشتقہ کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ یہ ماشاءاللہ اب دیکھیں، اسم فاعل کا بنانا ہو اگر امر پر لفظ ندا ایجاد کر، یعنی اس میں فاعل سبق نمبر یہ 16 ہے، اور ہمارے اس جو لیکچر چل رہے ہیں، یعنی ہمارا جو کورس چل رہا ہے، اس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ 19واں لیکچر ہے۔ جی ہاں، 19واں لیکچر، 16واں سبق۔ اسم فاعل وہ اسم ہے جو ایسی ذات کو بتائے جس سے فعل ظاہر ہوا ہو، یعنی دوسرے لفظوں میں کوئی کام کرنے والا جو ہے نا اسے فاعل کہتے ہیں، فعل کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ امر کے آخر میں زیر دے کر ندا بڑھا کر اس میں فاعل بناتے ہیں، جیسے پرور سے پرورندہ، نون دال ہے بڑھ جائے گا، اور امر کے آخری حرف رے پہ زیر آ جائے گی تو پرورندہ۔ پرور پالتو، پرورندہ پالنے والا۔ اور اسم فعل سمائی ہوتا ہے گیر، گار وغیرہ لفظ لگا کے، جیسے پروردگار ماضی مطلق پہ آگے گار بڑھایا تو کیا بن گیا؟ پروردگار پالنے والا۔ اردو میں مصدر کے آخر میں یہ حاشیے میں بتا رہے ہیں، الف کو یہ سے بدل کر آخر میں والا بڑھا کر اسم فاعل بناتے ہیں، جیسے پالنے سے پالنے والا، اس نے پالا، یا پالنا، پالنا ہے نا، مصدر کے آخر میں تو الف ہی ہوتا ہے، وہ ہٹا کے یہ بڑھایا پالنے ہو گیا، آگے والا بڑھایا پالنے والا۔ فائدہ نوٹ، اس میں فاعل کے صرف 2 صیغے آتے ہیں، یعنی ماضی، مضارع، حال، مستقبل، امر، نہیں کی طرح 6 صیغے نہیں آئیں گے، صرف 2۔ واحد جمع، واحد کا صیغہ مذکر و مؤنث دونوں کے لیے، جمع کا صیغہ 2 یا 2 سے زیادہ مذکر و مؤنث دونوں کے لیے۔ عبارتوں میں ہم سیاق کلام سے ترجمہ سمجھ کے کریں گے کہ بھئی مردوں کی بات ہو رہی ہے یا عورتوں کی۔ جمع کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آخر میں الف نون زیادہ کرتے ہیں، جیسے پرورندہ سے اب بنانا ہے تو ویسے الف نون بڑھانا ہے، اور آخری حرف اگر ہے ہو تو اسے گاف سے بدل دیتے ہیں، جیسے پرورندہ سے پرورندگان، آپ کہیں گے نون دال ہے بڑھانا ہے تو ہے تو ہونی ہے۔ تو اسم فاعل سمائی میں جیسے گیر لگتا ہے نا، عالمگیر جہان کو پکڑنے والا، تو عالمگیران جہان کو پکڑنے والے، وہاں صرف الف نون پڑے گا۔ پروردگان پالنے والے، حقیقی پروردگار کی بات تو نہیں ہو رہی، وہاں تو جمع نہیں ہے، وہ تو احد ہے، واحد ہے۔ مربیان، جیسے والدین کو بھی کہا گیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان پہ رحم فرما اس طرح جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ تو پرورندہ پالنے والا، پرورندگان پالنے والے، اسی طرح کوئی بھی ہو لے لیں، ٹھیک ہے نا۔
یہ لکھتے ہیں لفظ ایک دستخط کنندہ، درخواست دہندہ، درخواست دہندہ درخواست دینے والا، درخواست دہندگان درخواست دینے والے، دستخط کنندہ دستخط کرنے والا۔ یہ لفظ ہوتا ہے دست خط، اصل میں خط دست، ہاتھ کا خط، ہاتھ کی جو لکھائی ہے، تو یہ اضافت مقلوبی ہے، یعنی مضاف کی جگہ مضاف الیہ کو اور مضاف الیہ کی جگہ مضاف کو رکھ دیا، خط دست کو کر دیا دست خط، دست خط کنندہ دستخط کرنے والا، دست خط کنندگان دستخط کرنے والے۔ تو اسم فاعل بنانے کا قاعدہ، پہلا سوال ہے، اس کو آپ نے حل کرنا ہے۔ تاب سے اسم فاعل کی گردان کرو، تابندہ تابندگان، روشن کرنے والا روشن کرنے والے، پالنے والے اس کی فارسی بناؤ پرورندہ، فروش سے اسم فاعل جمع کا صیغہ بتاؤ، فروش سے فروشندہ فروشندگان، پرورندگان اس کا ترجمہ پالنے والے، خاموش سے اسم فاعل کے صیغے بناؤ، خاموشندہ خاموشندگان، جوئندگان کیا صیغہ ہے، جوئندگان ڈھونڈنے والے، جمع کا صیغہ ہے، آورندہ آنے والا، آورندگان آنے والے۔ لیکن آپ نے یہ کرنا ہے کہ اسم فاعل کی گردانیں چلانی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ آگے جو لکھے ہوئے نا مصادر، الف کی پہلی پٹی میں دیکھیں جہاں جہاں اسم فاعل کیاسی آیا ہوا ہے، آراستن سے آرائندہ آرائندگان، آرامیدن سے آرامندہ آرامندگان، آروغیدن سے آروغندہ آروغندگان، آزمودن سے آزمائندہ آزمائندگان، آسودن سے آسائندہ آسائندگان، آشامیدن سے آشامندہ آشامندگان، آشفتن سے آشوبندہ آشوبندگان۔ اب دیکھیں نا فے بے سے بدل گئی، آغازیدن آغازندہ آغازندگان، آفریدن سے آفرینندہ آفرینندگان، جہاں آفرین جہاں کو پالنے والا جہاں کو پیدا کرنے والا، فلاں نے اپنی روح اپنی جان جہان آفرین کے سپرد کر دی، یا اپنی جان جان آفرین کے سپرد کر دی، جان جان پیدا کرنے والے کے سپرد کر دی۔ تو اس طرح یہ دلچسپی سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ بعض ساتھی ابھی شامل ہوئے ہیں، اگرچہ وہ بڑے اچھے فاضل ہیں، تو وہ بھی پیچھے سے تھوڑا تھوڑا وہ گروپ میں اپنی درخواست کر دیں، اور گروپ کے ساتھیوں کو اپنا نمبر بھیج کے اپنی درخواست کریں، تو گروپ کے ساتھیوں کو چاہیے کہ ان کو لیکچر بھیج دیں، اور خود بھی وہ فارسی قاعدہ بھی پڑھتے رہیں پیچھے سے، اور آگے سے بھی شامل رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کم از کم اس کی برکت سے اپنی اردو جو ہماری قومی زبان ہے درست کر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بھی زبان ہے، کوئی بھی، اس کے جب تک گرامر پہ آپ کو دسترس نہ ہو، دسترس یہ بھی اصل میں رس دست ہے، یعنی ہاتھ کی پہنچ، گرفت مراد ہے۔ تو ہاتھ کی پہنچ کا جو نتیجائی معنی ہے وہ یہی ہے نا، گرفت، تو وہ ہوتی ہے، تو آدمی پھر عبور حاصل کرتا ہے اس علم یا فن پر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہمت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے، یاد کرنے، ہوم ورک کرنے، لکھنے، مشق حل کرنے اور پھر اپنی رپورٹ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔